اولاد سے محبت انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اور اولاد کا دشمن آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز اپنے اولاد کو دیں جو اس کی سب سے بڑی دشمن ہو، تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ جی ہاں، میں موبائل کی بات کر رہا ہوں۔ موبائل اس وقت بچوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں چند ایک ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ریسرچ بیس معلومات ہیں کہ بچوں کی صحت کو کیسے برباد کرتا ہے، اور کیسے ہم والدین اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کی صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ دیکھیں، موبائل ایک ایسی چیز ہے جو اکثر بچوں کی ضد اور ان کو چپ کروانے کے لیے ان کو پکڑا دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چپ رہنا دماغ کے اندر کیسے کیسے طوفان پیدا کر رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اسکرین ٹائم اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ زہر بنتا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ بچوں کے پاس موبائل نہیں ہے۔ بچے جو ہی گروئنگ سٹیج میں آتے ہیں تو سب سے پہلی خواہش ہی اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں مجھے موبائل چاہیے، اور موبائل کے ڈفرینٹ ماڈلز اب آ گئے ہیں، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ موبائل بچوں کے دماغ کو کیسے تباہ کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی بچوں کی صحت پہ اس کے کیا کیا نیگیٹو ایفیکٹس آتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کا دماغ کام کیسے کرتا ہے اور کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ دیکھیں، بچوں کا دماغ ایک پلاسٹک جیسا ہوتا ہے، جو وہ زیادہ دیکھتے ہیں وہی وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچے کی عمر 1 سے 5 سال کے درمیان ہے، جو کہ لرننگ پیریڈ اس کا ہوتا ہے، اس میں وہ اب بچہ جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ سیکھتا ہے، وہ پیرنٹس کی آواز کو فالو کرتا ہے، اس کی لینگویج سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ فزیکل پلے، جو فزیکل ایکٹیویٹیز اس کی ہوتی ہیں، اس سے اس کا دماغ گرو کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ایج سے ہی بچے کو موبائل پہ لگا دیتے ہیں۔ موبائل سکرین کرتی کیا ہے؟ دیکھیں، موبائل سکرین جو ہے وہ آرٹیفیشل کلرز ہیں، اس میں فاسٹ اینیمیشنز ہیں اور لاؤڈ ساؤنڈز ہیں۔ بہت اونچی آواز سے موبائل کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اوپر ظاہری بات ہے دماغ اوور سٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ جب بچے کا دماغ اوور سٹیمولیٹ ہوگا تو وہ ڈوپامین ایک سبسٹینس ہے جو خارج کرتا ہے، جس سے دماغ اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹس بچوں کی صحت پہ آتے ہیں، جس میں سب سے جو برا ایفیکٹ ہے وہ نیند میں خلل آنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ جو موبائل کی بلیو لائٹ ہے وہ میلیٹونین کی کمی کا باعث بنتی ہیں باڈی میں، اور اس سے نیند کا خلل ہوتا ہے۔ اور بچوں میں آج کل ینگ سٹیج پہ، میں آپ کو یقین کریں اپنی پریکٹس سے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ینگ بچے مائیگرین یعنی کہ سر کے درد کے مسئلے سے آتے ہیں، اور جب ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ موبائل کا ایکسیسو یوز اس کی وجہ بن رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اینک کے استعمال کی طرف چلے جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور وجہ پیچھے میسو سکرین ٹائم ہے۔ اور اس میں والدین کی طرف سے بہت ساری ایسی غلطیاں جو کہ اکثر والدین کرتے ہیں، میں بزی ہوں، بچے کو دھیان لگانے کے لیے موبائل پکڑا دیں، یہ سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے جو والدین کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے والدین اس چیز پہ نظر نہیں رکھتے، خاص طور پہ اگر آپ کے بچے گروئنگ سٹیج میں ہیں، 10 سے 15 سال کی عمر میں، خاص طور پہ جب بچے بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو والدین نظر نہیں رکھتے کہ وہ براؤز کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو سوشل میڈیا کا طوفان آیا ہوا ہے، جس قسم کی ایپس آ گئی ہوئی ہیں، جس قسم کی ویب سائٹس آ گئی ہوئی ہیں، آپ والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچے پہ نظر رکھیں کہ وہ براؤز کیا کر رہا ہے۔ بچوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، بچے کسی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں۔ اب لاسٹ میں اس طرف آؤں گا کہ سیف سکرین ٹائم کیا ہے۔ اگر تو آپ کے بچے کی عمر مثال کے طور پہ 2 سال تک ہے تو 0 سکرین ٹائم، بالکل بچے کو موبائل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر 2 سے 5 سال ہے تو 1 گھنٹہ دن میں آپ موبائل کا استعمال سیف ہے۔ اور اگر 5 سال سے اوپر ہے تو لمیٹڈ استعمال ہونا چاہیے، اور اونلی ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کی لرننگ سٹیج ہوتی ہے، پڑھائی کی طرف ان کا دھیان زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے پہلے اس ایج میں خاص طور پہ سونے سے پہلے بچوں کو بالکل بھی موبائل کا استعمال کی اجازت نہ دیں، کیونکہ یہ ان کی نیند میں خلل ڈالتا ہے، ان کے فوکس کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ان کے دماغ کے اوپر آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔